وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جس قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا، سینوں میں محفوظ کرنا چاہیے تھا، اس قرآن کریم کو تم نے الماریوں میں رکھ دیا۔ کیا اس جیسی صورت اور آ گئی ہے؟ اس جیسا قرآن دنیا کے اندر اور آ گیا ہے؟ اگر اس جیسا قرآن دنیا میں کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا، اللہ کی قسم اللہ نے اس کو نازل کیا، اور حفاظت بھی قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی۔ جب اس جیسا قرآن دنیا میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر، خانقاہ میں آنے والوں، اجتماع میں، جو قریشی کے اجتماع میں آنے والوں، ایمانداری سے اپنے دلوں کی ذہانت سے، اپنے دماغ کی ذہانت سے بتاؤ، اپنے ایمان کی ترقی سے بتاؤ۔ اگر قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، پھر بتاؤ اس کو پڑھنے کے اندر، اس پر عمل کرنے کے اندر کیوں کوتاہی ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ اگر میں اسے کھول کے پڑھنے لگوں گا تو میرا تھپڑ میرے منہ کے اوپر لگے گا۔ جن کی مصنوعات میرے ملک کے اندر، جن کی پروڈکٹ میرے ملک کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ میرے ملک سے جا رہا آ رہا ہے، جن کے کمائی پر، اللہ اکبر، آج میرے عزیزوں مسلمان کی قیمت ڈالر کے اوپر ڈالر کے پیمانے پہ ماپی جاتی ہے۔ اگر ڈالر تیز ہے تو مسلمان کی قیمت بڑھ گئی، اگر ڈالر کم ہو گیا تو مسلمان کی قیمت گر گئی ہے۔ یہ ہو نہیں رہا تیرے ملک کے اندر؟ یہ افغانستان ہے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، جسے 50 کے قریب ملک مل کر ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فتح دی۔ میرے عزیزوں، سوکھی روٹیاں پانی کے اندر بھگو بھگو کر کھانے والے امریکہ کے ڈالروں کو ان کے منہ کے اوپر مار دیا۔ چلو اپنی کرنسی لے کے جاؤ یہاں سے۔ چائنا والوں نے کہہ دیا تمہاری کرنسی نہیں چلے گی، اپنا ملک۔ لیکن یہاں تو میرے عزیزوں تعلیم بھی، نصاب بھی ان کا، حکمران بھی ان کے، عدالت کے اندر قانون بھی ان کا، دفعات بھی ان کی، پاکستان کی ریلوے لائن بھی ان کی، جہاز بھی ان کے، پانی بھی ان کا، تیل بھی ان کا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب بھی تم نے الیکشن کے اندر ہوش کے ناخن نہ لیے، لگتا ہے سانس بھی ہماری ان کی ہو جائے گی، اور ہے۔ IMF نہ ہوئی، دوسرا خدا ہو گئی۔ IMF سے قرضہ لیا، موجے کون کر رہا ہے؟ اتار تیرے میرے جیسا مسلمان رہا ہے، لانی نکال دیے بجلی کے بلوں نے۔ میاں صاحب میں نے ایک جگہ راشن تقسیم کیا، اللہ نے جو مجھے توفیق دی، میرے کان میں ایک بندہ کہنے لگا ذرا جی راشن کا تھیلا ہے تو مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہاں کا؟ اللہ کی قسم حلال جگہ لے کے جاؤں گا۔ بجلی کا بل آیا تھا، غریب آدمی نے اپنے گھر کے دروازے کو بیچ کر بجلی کا بل ادا کیا ہے، اتار دیا اس نے اپنے گھر کا دروازہ۔ کسی کا بھید نہیں کھولنا چاہیے۔ جو ہماری گاڑی چلاتا ہے، بجلی کا بل آیا، کیا کرتا ہے اس تنخواہ میں؟ اس نے اپنا گھر کا بیچارہ موٹر سائیکل ہی بیچ دیا۔ مزے کون کر رہا ہے؟ 4 گاڑیوں کا، 5 گاڑیوں کا فیول میرے عزیزوں پیٹرول فری مل رہا ہے، 6 700 1000 یونٹ فری مل رہے ہیں۔ ریٹائر ہونے کے بعد بھی خانسا میں مل رہے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی لانڈری والے مل رہے ہیں، گارڈ مل رہے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ میرا عزیزوں جو نے آیا، مجھے نہیں پتا کس مسلک کا، کس مذہب کا، لیکن اللہ اکبر، اس نے میرے عزیزوں، اس نے انسان کی عوام کے لیے خوشحالی کی سوچنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ چلو میرے بھائیوں، قانون کا استعمال کر نہیں رہا، لیکن اپنے دل کا دکھڑا اظہار تو کر رہا ہے۔ کبھی اسپتالوں میں نظر آ رہا ہے، کبھی کہیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں میرے عزیزوں ہماری آنکھوں میں یہ پھبے کا کوئی نہیں۔ تمہارے علاقے میں کوئی ڈی سی صاحب آ جائے جو آ کر قانون کو استعمال کرے، میرے عزیزوں تبادلہ پتہ نہیں کون کون مل کے کرا دے گا۔ تمہارے علاقے میں ایس پی صاحب آ جائے، SHO صاحب آ جائے، اگر وہ دیانتداری سے، اللہ اکبر، معذرت کے ساتھ میں آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر وہ دیانتداری کے ساتھ انصاف کے ترازو کو تولے تو اچھی پگڑی والے اور داڑھی والوں کو بھی وہ نبھاتا ہے۔ تبادلہ کرو ادھر۔ جب تک امیری اور غریبی کا امتیاز ختم نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کا حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ تھا، آپ نے فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جس کے اندر کلمے والا اظہار چمک رہا ہے۔ حضرت پیر جی آپ کو اور میرے بعد خطباء سے پوچھ لینا، وہ آپ کو کھول کھول کے قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ کیا خدا کا قرآن نہیں کہتا
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرے حبیبہ ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی خوشامد نہ کرنا، اللہ اکبر، ان کی وجہ سے دین نہیں پھیلے گا، محمد تیرے بلال کی برکت سے دین پھیلے گا۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرا حبیب اگر آپ ان کی تابعداری بھی کرنے لگ جائیں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ بڑے چاپلوس ہیں، حرام زادے ہیں۔ تم ان سے پانی کا پیالہ لو، یہ تمہارے سے خون کی پشکیزیں لیں گے۔ قرضہ لیا یا نہیں لیا یہ تو علیحدہ ٹاپک ہے، میرے عزیزو، ڈالر سستا ہو گیا، اللہ اکبر، تمہیں پتہ ہے ڈالر سستا کر دیا، تیرا میرا چوک قریشی والوں ریڈی والے کا ڈالر سے کیا واسطہ؟ لیکن میرے عزیزو ڈالر انہوں نے سستا کیا، اللہ اکبر، یہ ڈالر کی قیمت میرے عزیزو ہمیں اپنی جانیں دے کے بھی چکانی پڑی تو سودا آسان ہے۔ اب نئی حکومت آئے گی، سارے مل کے اللہ سے دعا کرو، اللہ کوئی تو خادم قرآن ان آنکھوں سے دکھا دے، اللہ کوئی تو قرآن کا وارث دکھا دے۔ میرے بزرگوں، کوئی سیاسی آدمی بیٹھو، ناراض نہ ہونا، ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں امانت دیانت سے کام کروں، لیکن آگے سارے کا سارا آوائی بگڑا پڑا ہے، کتنے جاوے ہو؟ ایک مومن نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چلو 10 ہوں گے، 100 ہوں گے، 400 350 اسمبلی کے اندر وہ 10 بیچارے کیا کریں گے؟ مولوی بول بول کے، مولویوں کا ساتھ دینے والے، ضروری نہیں ہے کہ ہر داڑھی اور پگڑی والا حق بولتا ہو، بغیر پگڑی داڑھی والا بھی حق بولتا ہے میرے عزیزو، لیکن اس کی سنے کون؟ آگے وہ حاکم بیٹھا ہوا ہے جو کبھی آپ کو چرچوں میں نظر آئے گا، کبھی میرے عزیزو آپ کو دیوال پور، کبھی میرے کرتارپورے نظر آئے گا، کہیں عیسائیوں کے چرچوں میں، کبھی ہندوؤں کے گردوارے میں نظر آئے گا، لیکن میرے عزیزو معذرت کے ساتھ حکمران بہت اللہ کسے اللہ کے تھوڑے بہت کبھی کبھی خدا کے گھر کے اندر نظر آئیں گے کبھی، لیکن اگر وہ خدا کے گھر میں نظر آ گئے تو مسجد کے اندر غریب نہیں آنا چاہیے، مسجد کے اندر سادے کپڑوں والا نہیں آنا چاہیے، مسجد کے اندر اللہ اکبر میرے عزیزو عام کپڑے والا نہیں آنا چاہیے، پروٹوکول ہوگا، یہ چوک قریشی کے ارد گرد 10 میل کا ایریا خالی کرا لیا جائے گا کہ مسلمانوں کا حکمران آ رہا ہے، خبردار کوئی غریب نظر نہ آئے، کوئی مزدور نظر نہ آئے، کوئی دیہاڑی پیشہ نظر نہ آئے، اللہ اکبر۔ عیسائیوں کے ملک کے اندر مسلمانوں نے اچانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا، عیسائیوں کے پوپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے ایک نمائندے کے ہاتھ رکا بھیج دیا کہ تمہاری فوج نے ہمارے ملک پر آ کر دھاوا بول کے قبضہ کر لیا، سنت طریقے کے مطابق نہیں آئے، پہلے ہمیں انہوں نے کلمے کی دعوت نہیں دی، پھر ہم نے اللہ اکبر ہمارے سے اپنی تحتی کے اندر ہمیں نہیں مانگا، تیسرا یہ اچانک حملہ کر دیا، حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیں تیاری ہونے کا اعلان نہیں کیا، اپنی حکومت سے کو کہ واپس آئے، تیاری کر کے اعلان کر کے آئے، پھر جو فتح جانے شکست جانے، فتح ہوگی ان کا مقدر، شکست ہوگی ان کا مقدر۔ اب وہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، 4 جوان چوک کے اندر کھڑے تھے اور وہ کہنے لگا تمہارا مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس گلی میں چلا جا، وہ کونے میں ٹوٹا دروازہ ہوگا، وہ فلانا مکان وہاں چلا جا۔ وہ چلا گیا وہاں، پھر واپس آیا، انہوں نے کہا بھائی میں نے مزدور کا نہیں پوچھا، میں نے حکمران کا پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ ایک عورت برقع پوش ہے، گارا بنا بنا کے تگاریوں میں بھر رہی ہے، اور ایک مزدور ہے جو ٹوٹی ہوئی سیڑھی پہ چڑھا ہے، اس کے پاس کانڈی بھی کوئی نہیں، اس کے پاس کسی پھوڑا کوئی نہیں، بلکہ وہ ہاتھ کی بکے بھر بھر کر میں چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ اور نے کہا اچھا تجھے لباس نظر آیا، تجھے ہاتھوں میں گارا نظر آیا، اس کے ماتھے پہ تجھے ایمان کا نور نظر نہیں آیا؟ کہا ہاں وہ تو علیحدہ بات ہے، اس کے ماتھے سے چہرے سے ایمان کا نور اور تقویٰ ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہی تو ہمارا حاکم ہے۔ مزدور کو سیڑھی پہ چڑھتا ہوا دیکھ کر آپ عمر بن عبدالعزیز ہو؟ کہاں عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کا خادم، حکم فرمائیے۔ انہوں نے کہا یہ میرے سربراہ کا خط ہے۔ وہاں کے حاکم کا خط اس نے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا تمہاری حکومت نے اچانک تمہاری فوج نے حملہ کر دیا، ہمیں کلمے کی دعوت کوئی نہیں کی، یہ نبی کا طریقہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے میرے عزیزوں کاپی نہ منگوائی، آپ نے کاغذ نہ منگوایا، گارے والے ہاتھ سے کاغذ پکڑا اور یوں کر کے اس کے پیچھے اللہ اکبر قلم سے یوں لکھ دیا اللہ اکبر، اور یوں کر کے لپیٹ کے کہا کہ جاؤ جا کے وقت کے وہاں کے گورنر کو دے دینا۔
انہوں نے کہا لے کاغذ پہلے اتنا اچھا تھا، بیڑا گرک کر دیا سے گارا گورا لگا کے، جا کے میرے عزیزو اپنے مالک کے پاس اپنے بادشاہ کے پاس یوں کر کے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا لے ہم تو سمجھے تھے مارے گا، میں تو کہہ رہا تھا کہ مجھے مارے گا، میری جان لے لے گا، اب اپنے قبضے میں قیدی بنائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ملک میں ڈیمانڈ کرے گا کہ تمہارا سفیر ہمارے قبضے میں، یہ دے دو یہ دے دو۔ انہوں نے تو کھانا کھلایا، پانی پلایا، رکھے سوکھے برتنوں کے اندر کھلا دیا اور یہ لکھ کے دیا اور کہا جا وقت کے گورنر کو دے آنا۔ جب میرے عزیزوں وہ رکا پڑا، اللہ اکبر، کہنے لگا جا اسے گورنر کو دے آ، باقی وہ جانے اس کا کام جانے۔ وقت کے گورنر نہیں ہو پڑا، ایک آنسو یہاں سے صاف کیا، ایک آنسو صاف کیا، فرمایا میری فوج کے جنرلوں کمانڈو میں حکم دیتا ہوں شام سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے ان کے ملک کو خالی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، نہ کوئی کسی نے یہ نہیں پوچھا ہاں جی 36 بندے مارے گئے، یوں نہیں کہا جی نہ پہلے بسایا کیوں تھا، اب اجاڑ کیوں رہے ہو۔ میرے عزیزوں جسے جو ملا اپنی سواریوں کے ساتھ میرے عزیزوں ان کے ملک کو خالی کر کے سرحدوں کے پاس پہنچا۔ وہ نمائندہ اور بادشاہ یوں کر کے دیکھ رہے تھے، ان کا اس کے پیچھے لکھا کیا تھا، صرف اتنا لکھا ہوا تھا اللہ اکبر تم نے اس ملک کو فتح کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کیا، تمہیں اختیار ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر حاکمیت کرنے کا، نکلو یہاں سے۔ اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں قدم باہر نکلا تو وہ پوپ جس نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا تھا کہنے لگا او گورنر صاحب جاتے تو بتا کے چلا جا کہ کیا ہوا۔ کہ ہمارے حاکم نے لکھ کے بھیج دیا کہ تمہارے اس عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ نہیں ہوا، تم نے جو عمل کیا ہے نبی کے خلاف عمل کیا۔ اللہ اکبر، عیسائی عورتیں دوڑی دوڑی آ گئی، عیسائی جوان دوڑے دوڑے آ گئے، کہنے لگے تجھے خدا کا واسطہ جس کو تم مانتے ہو واپس آ جاؤ، ہمارے گلے میں سنگلیاں ڈال لو، ہمیں جانوروں کی طرح رکھنا، ہم تمہیں اپنا حاکم تصور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں عزت کے ساتھ واپس بلایا، کہنے لگے اللہ اکبر بتاؤ تو صحیح تمہیں کردار کہاں سے ملا، یہ اخلاق کہاں سے ملا، یہ نسبت کہاں سے ملی، یہ تمہیں پیار کہاں سے ملا، کون ہے کہ جس کے اوپر تم اتنا مر مٹتے ہو۔ اللہ اکبر، گورنر کی زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نظام، اس نظام کو میرے عزیزو اس نظام کو دیکھ کے کہتے ہیں انشاءاللہ مدینے کی جو بھی تھے میرے عزیزو مجھے کوئی کسی سے گلا نہیں، موقع سب کو دینا چاہیے، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر لوگ تو پیاس سیدھا کاٹتے ہیں، اللہ اکبر ہمیں تو الٹا لٹکا لٹکا کے ہماری گردنوں کو کاٹا گیا۔ میرے بابو ایمانداری سے بتاؤ کچھ ہمارے اندر بچا، ہم مجبور ہیں، ہمیں عادت پڑی ہے کہ 5 سال کے بعد ووٹ ڈالنا ہے، ہمیں عادت پڑی ہے کہ 5 سال کے بعد، میرا اللہ کی قسم حکومت کا کوئی ٹاپک نہیں، میں ڈاکٹر ہارون کی بات کر رہا ہوں، اب میں تجھے اللہ اکبر تمہیں حکومت کرنے والا دکھاؤں، میں تمہیں وہ ہستی دکھاؤں جو پیدا ہی یتیم ہوا، میں وہ ہستی دکھاؤں جس نے پرورش بھی یتیمی میں پائی، وہ ہستی بتاؤں جو ماں کی انگلی پکڑ کر ابا کے پاس جا رہا تھا، وہ ہستی بتاؤں جو 6 سال کی عمر میں ماں کے سائے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، وہ ہستی بتاؤں جو 8 سال کی عمر میں دادے کا پیار بھی کھو بیٹھا۔ اللہ اکبر، عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونچی سی پہاڑی پہ چڑھے کہ اللہ ادھر گیا تھا تو ابا چلا گیا، ادھر گئی تو اماں چلی گئی، اللہ پتہ نہیں بوڑھا میں بھی ہو گیا، پہاڑی سے نیچے اتر سکوں گا کہ نہیں اتر سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دادے نے میرے دونوں چہروں پر گالوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور میرا منہ اوپر کر دیا کہ اللہ میں محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ میرے محمد کی حفاظت کرنا۔ فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو، عبد المطلب پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، آج تجھے مکے کی گلیوں میں یتیم نظر آ رہا ہے، کل میں تاج نبوت پر پہنا کر اسے عرش بری پر بٹھا کے دنیا والوں کو دکھاؤں گا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، میرے محمد کے بعد قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت، عظمت رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک اللہ اکبر جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا،
فتنہ ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نے فرما دیا انا خاتم، پڑھ لو ذرا ثواب ملے گا، انا خاتم النبیین، پھر پڑھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بچہ سوئے، اماں کو کہ اماں لوری دے کے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بچہ اسکول میں پڑھے، سب سے پہلے ہی موضوع انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور لوگو اسٹیکر بنواؤ، اپنی دکانوں پر لکھواؤ، اپنے اسکولوں میں، اپنے بیڈ روم پر، اپنے بیڈوں پر، اپنے سگار میز پہ لکھواؤ، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ رب العالمین کی قسم ہے، چرچے حضور کی ختم نبوت پر زمین پہ کرنے لگ جا، تذکرے تیرے اللہ اکبر کردار کے عرش بری پر ہونے لگ جائیں گے۔ میرے عزیزو یقین جانو، اپنے بچوں کو نفرت دلاؤ قادیانیوں سے، میرے غلام احمد سے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے تاج پر فاطمہ کے باپ کی پگڑی پر ہاتھ ڈالا۔ میرے عزیزو چوک قریشی کے سالانہ نقشبندی اجتماع میں، میرے عزیزو صرف میرے عزیزو مرید بن کے نہ جانا، بلکہ ختم نبوت کے مجاہد بن کے جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نوکر بن کے جانا۔ یقین جانو یہ سلسلے بھی، یہ نسبت بھی اسی وقت کام آئے گی جب تک میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل کے اندر کوئی نہیں آئے گی۔ وہ ڈاکٹر ہارون کہنے لگے میں نے موبائل کے اوپر سرچ کیا، میں نے کمپیوٹر کھولا، سب سے پہلے حضور کی زندگی کا واقعہ یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلے، سلیمان فارسی ساتھ تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ آپ ایک سفر کی طرف جب مدینے کی سرزمین سے باہر نکلنے لگے تو ایک بوڑھی عورت کھڑی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا سلیمان پوچھ تو صحیح کیوں رو رہی ہے؟ بلال بھی پوچھنے چلے گئے، اماں وہ پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کیا کروں، میرا مداوا کوئی نہیں، کیا کروں میری سنوائی کوئی نہیں، مجھے 5 دینار میری مالکن نے دیے تھے، اللہ اکبر، اس نے 5 دینار مجھے دیے تھے اور کہا تھا جا تیل لے کے آ۔ میں تیل لینے گئی، دیا بجھا پڑا، چراغ جلانے کے انتظار میں، میں جب تیل لینے کے لیے گئی تو میرے پاؤں کا پیچا میرے پاؤں میں ٹک گیا، میں منہ کے بل زمین پہ گری، اللہ اکبر، وہ میرا تیل ہی گر گیا۔ حضور نے فرمایا بس اتنی بات ہے، بلال جا میرے گھر یا کہیں سے 5 دینار لا کے دے دے، یہ تیل لے آئے گی۔ 5 دینار لا دیے گئے، تیل بھی خرید کے دے دیا گیا۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اب کیوں روتی ہے؟ کہ میری مالکن بڑی سخت ہے، تیل تو مل گیا، دیر سے آنے پہ درہ مارے گی، میرا چمڑا اس قابل نہیں کہ اس کے درے کا زور برداشت کرے۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیرے ساتھ چلوں، میں تیری سفارش کر کے آؤں۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگی اچھا ہی ہوگا آپ میری سفارش کر دینا۔ آمنہ کا لال کہتے ہیں کئی میل تک اس بڑھیا کے ساتھ چلتا رہا، جب اس کی مالکن کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ بجایا، اس نے بڑے گھرانا اور غصے انداز میں دروازہ کھولا۔ حضور نے فرمایا میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، حالانکہ یہ ماں نہیں ہے، یہ دادی نہیں ہے، یہ رشتہ دار نہیں ہے، یہ ابو کے خاندان کی نہیں، یہ امی کے خاندان کی نہیں، یہ ننہال کی نہیں، یہ ددیال کی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس سے دیر ہوگی، معافی میں مانگتا ہوں، سفارش میں کرتا ہوں۔ وہ عورت حضور کو دیکھتی رہے۔ بلال کہنے لگے کیا دیکھ رہی ہے؟ کہنے لگی ایسے دیکھ رہی ہوں جیسے بادلوں میں چاند نکلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ بات چھوڑ، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بادلوں میں چاند نکلا ہوا نظر آ رہا ہے، کالی کالی زلفوں کے اندر مہتاب نکلا نظر آ رہا ہے۔ کبھی حضور کے چہرے کو دیکھے، کبھی دانتوں کے درمیان کی جھیری کو دیکھے، کبھی پیغمبر کی آنکھوں کی رنگوں کو دیکھے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دینا۔ حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگی تیرے کہنے پہ معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا آپ حضور کہہ کے آگے چلے گئے، پھر واپس آئے۔ آپ نے فرمایا اماں اب تسلی ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ کہاں بیٹا چلا جا۔ حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ اکبر، سلیمان حضور کے ساتھ ہیں۔ بلال کہنے لگے میں نظر اٹھا کے اس یہودی عورت کو دیکھتا ہوں، بس اللہ اکبر۔ حضور 2 قدم آگے بڑھے تھے، وہ خادمہ اور مالکن دونوں بھاگتی ہوئی اور بلال سے کہنے لگی بلال بتا تو صحیح یہ کون ہے، بلال بتا تو صحیح یہ کون ہے۔ بلال کہنے لگے پھر میرے منہ سے بھی نکل گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ تمہاری سبحان اللہ کوئی نہیں آئی؟ سبحان سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ وہ یہودی عورت کہنے لگی میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا سبحان اللہ کو میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ نہیں اس طرح کی آواز نہیں، وہ ذرا زور سے کہو سارے ماشاءاللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ تمہاری سبحان اللہ اسرائیلیوں پر خدا کا کار بن کے نازل ہو، کہو سبحان اللہ اور کہو سبحان اللہ۔ تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ
یہود نصارہ مرد آباد، فلسطین زندہ باد، کشمیر زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد. یہ جذبہ میرے عزیزوں صرف نعروں میں نہیں بلکہ مصلے پر دعاؤں کے اندر بھی رکھنا ہے. بلال کہنے لگے، وہ عورت کہنے لگی مجھے اور سمجھا. تو میں نے اسے سمجھایا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. کہنے لگے بلال بس کر، اب مجھے کہنے دے. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئی، کہنے لگی اللہ اکبر، تجھے پہچاننے میں ہم نے دیر کر دی. اللہ اکبر. تیرا کافروں کے ساتھ حال ایسا، اپنوں کے ساتھ تیرا حال کیسا ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اماں کیا مطلب ہے؟ کہ کملی والے دروازے پر آ کر بھی خالی جھولی کر کے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا کرو؟ کہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھانا تیرا کام ہے، اپنی جد جان تیرے قدموں میں رکھ دینا ہمارا کام ہے. ڈاکٹر ہارون کہنے لگا اس ایک نبی کی میں نے زندگی کا واقعہ پڑھا تو میں وہاں ٹیبل پہ بیٹھ کر اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اور میرے پیارو، اپنا کردار بعد میں دکھاؤ، خاندان بعد میں دکھاؤ، اپنی پگڑی بعد میں دکھاؤ، اپنی قومیت بعد میں دکھاؤ، اپنی ریاست بعد میں دکھاؤ، اپنی لسانیت بعد میں دکھاؤ. پہلے ساری دنیا کو آمنہ کے لال کا کردار دکھاؤ. جس دن حضور کا کردار سمجھ آ گیا تو اللہ پوری دنیا کو مغلوب کرے گا، اسلام کو غالب کر کے رکھے گا. کریں گے سارے کوشش میرے عزیزوں؟ حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ باہر والے بھی ہاتھ اٹھاؤ، باہر والے بھی ہاتھ اٹھاؤ. یہ جذبے کا اظہار اپنے رب کو دکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا میں یہ اظہار فرشتے لے کے جا رہے ہیں. سلام بھی پہنچاؤ، درود شریف پہنچاؤ. اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. خانقاہ کا نقشبندی خانقاہ کا خانقاہ اجتماع ہے. 1 سال کے بعد سالانہ اجتماع ہوتا ہے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور نیکی کے راستے پر، اگلے راستے پر عزم رکھتے ہوئے، قدم رکھتے ہوئے اللہ سے مانگو. یہ مدارس اسلام کی ٹھیے ہیں، بنیادیں ہیں. یہ خانقاہ ہے، یہ مساجد. میں اسکول کالج کی مخالفت نہیں کرتا، یہاں بھی بڑے بڑے ہیرے پیدا ہوئے ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر جیسا جس نے اسلامی ریاست کو ایٹمی طاقت، ایٹمی ریاست کے اندر تبدیل کر دیا. بڑے بڑے ہیرے پیدا ہوئے، لیکن غلطیاں کوئی نہیں. اگر اسکول میں غلطیاں تو کئی مدرسے کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بس 5-4 منٹ کی بات ہے. ہر سال کی طرح آپ حضرات کی خدمت میں اس خانقاہ، اس مسجد اور یہ اتنا بڑا گلشن نبوی جو پھیلا ہوا ہے، گلشن رسول یعنی مدرسہ، اس کے لیے آپ حضرات کے ساتھ